الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اشرف، سب سے زیادہ عزت اور مقام والی مخلوق انسان کو بنایا، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عبادت کر کے دکھلانے کے لیے اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان انبیاء کرام علیہم السلام کا واسطہ، انبیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ رکھا۔ اللہ کا نبی اللہ سے عبادت کا طریقہ لیتے ہیں، امت کو عبادت کا طریقہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی جن کے سر پر خدا نے تاج نبوت سجایا، ان کا نام حضرت آدم ہے، اور سب سے آخری پیغمبر جن کے سر پر خدا نے تاج نبوت اور ختم نبوت سجایا، ان کا نام حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، خدا نے جب بھی اس دھرتی پر کسی شخصیت کو نبوت عطا فرمائی تو نبوت کی دلیل بھی عطا فرمائی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ شخص خدا کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، خدا کا قاصد ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو بھی نبوت کے دلائل عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا نے نبوت کے دلائل عطا فرمائے۔ حضور کی نبوت کی صداقت اور سچائی پر وہ مبشرات بھی دلائل ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء نے کائنات کو بتائی اور سنائی ہیں۔ حضور کی نبوت کی صداقت پر وہ معجزات بھی دلائل ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی نبوت کی صداقت پر قرآن کریم بھی دلیل ہے، میرے نبی کی احادیث اور فرامین بھی دلائل ہیں۔ میں نے آج کی اس نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دو دلیلیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، جس سے حضور کی نبوت بھی ثابت ہوگی، مجھے اور آپ کو دو عقیدے بھی سمجھ آئیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر
اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں، اور حضرت امام رازی رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے جسم اطہر میں اللہ کے نبی کی زندگی میں غور کرے گا، وہ نبی کی صداقت کو مانے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں، جو شخص نبوت کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام کو دیکھے گا، وہ نبی کی صداقت میں کسی قسم کا تردد اور شک نہیں کرے گا۔ نبی کی ذات بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے، نبی کی جماعت بھی آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ تھوڑی سی وضاحت مزید کیے دیتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا کامل ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا مکمل ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نبی کی زندگی کو دیکھے گا، وہ اللہ کے نبی کی صداقت پر یقین کرے گا۔ کیا معنی؟ امام غزالی فرماتے ہیں، ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ، اللہ کے نبی کی ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک نبی کی سیرت کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، یہ 40 سالہ زندگی بتاتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ وحالت دعوتی، اللہ کے نبی نے جس جرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی، اگر اس جرت اور بہادری کو دیکھا جائے، بات سمجھ آتی ہے حضور اللہ کے نبی ہیں۔ وبعد تمامیہ، اگر نبی کی دعوت کے مکمل ہونے کے بعد احوال دیکھے جائیں، یہ دلیل آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِيمَةِ، اللہ کے نبی کی عادات، نبی کے مبارک اخلاق کا مطالعہ کیا جائے، انسان بے ساختہ نبی کی صداقت کو قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ امام غزالی مزید فرماتے ہیں، وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، اللہ کے نبی نے جو دنیا کو عبادات اور احکام عطا فرمائے، ان احکام کو اگر دیکھا جائے، یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ يُحْجِمُ الْأَبْطَالُ، اگر نبی کی جہادی زندگی کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی کی شجاعت اور بہادری کو دیکھا جائے، یہ بھی دلیل ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں۔ امام غزالی کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے، اگر اپنے نبی کی نبوت کی صداقت پر کائنات کی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتی، آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ اور یہ بات امام غزالی کی نہیں، یہ بات اللہ کے قرآن کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے اپنے نبی کے جسم اطہر کو اپنی ربوبیت اور حضور کی نبوت کی برہان اور دلیل فرمایا۔ آئیے امام غزالی کی دلیل کی تھوڑی سی تفصیل سیرت اور احادیث کی کتابوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ، اللہ کے نبی اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بطن میں آئے، حضرت آمینہ کو چلنے اور پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، کبھی آسمان کے ستارے ان کو سلام کرتے، کبھی مکہ کے درختوں کے پتوں سے سلاموں کی صدائیں آتی، کبھی مبشرات اور اچھے خوابوں کے ذریعے ان کو خوشخبریاں دی جاتی۔ آپ کی ولادت سے پہلے
آپ کا اپنی والدہ کے بطن میں آنا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ولد مختونہ، اللہ کے نبی کے ختنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مسرورہ، اللہ کے نبی کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ ولد مکحولہ، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں۔ ولد نظیفہ، اللہ کے نبی کے جسم اطہر کو دنیا کے کسی کپڑے اور پانی کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی کا یوں بے عیب اور بلا محتاج پیدا ہونا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کی حالت میں اللہ کی حفاظت کی چادر میں یوں رہنا، کبھی اپنی آنکھ سے غلط دیکھنا نہیں، کبھی اپنے کان سے غلط سننا نہیں، کبھی اپنی زبان سے غلط بولنا نہیں، کبھی اپنے ہاتھ سے غلط پکڑنا نہیں، کبھی اپنے پاؤں سے غلط چلنا نہیں۔ یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانت اور دیانت کے ساتھ، سچائی اور صداقت کے ساتھ 25 سال تک معاملات کو نبھانا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کی ولادت سے لے کر نبی کی نکاح اور شادی تک، وہاں سے لے کر اللہ کے نبی کی تجارت تک، اللہ کے نبی کا یوں زندگی گزارنا کہ 40 سال کے بعد اہل مکہ سے یہ فرمانا، لبثت فیکم عمرا، مکہ والو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، بتاؤ میری زندگی میں کوئی ایک لمحہ جس پر تم انگلی اٹھا سکو۔ اہل مکہ ہزار کوشش کے باوجود اللہ کے نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آپ کے کردار کا 40 سال تک بے عیب ہونا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف، خدا کا اپنے نبی کے کپڑوں تک کو ناپاک مکھی سے بچانا یہ دلیل آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تنام عینہ ولا ینام قلب، نبی کی آنکھ کا سونا، دل مبارک کا بیدار رہنا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لم یحتلم قط، اللہ کے نبی کا نیند کی حالت میں بھی کپڑوں کا ناپاک نہ ہونا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمانا، لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسی لطافت اور نرمی اپنے محبوب کی ہتھیلیوں میں رکھی تھی، ایسی لطافت اور نرمی خدا نے ریشم کے کپڑے میں بھی نہیں رکھی تھی یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمانا، لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے وجود اطہر سے نکلنے والے پسینے کا مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہونا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ امام غزالی فرماتے، ما تواتر من احوالہ قبل النبوۃ، اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے زندگی کے 40 سال آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہیں۔ وحالت دعوتی، اللہ کے نبی کا 40 سال کی عمر میں اہل مکہ کو دین کی دعوت دینا، خدا کی ربوبیت، اپنی نبوت کی دعوت دینا، پوری برادری ایک طرف، اللہ کے نبی کا اکیلے ڈٹ جانا، لوگوں کا نبی پر ظلم و ستم کرنا، اللہ کے نبی کا پھر بھی خدا کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر پتھروں کا پڑ جانا، نبی کا پھر بھی دعوت سے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کی دعوت کے لیے یہاں تک جانا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند لا کر رکھ دیا جائے
اور مجھے کہا جائے خدا کی ربوبیت اور توحید کی بات نہ کرو، میں محمد تب بھی خدا کی ربوبیت کی بات کروں گا۔ اس جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے موقف کی صداقت پر ڈٹ جانا، یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ وبعد تمامیہا، اللہ نے اپنے نبی کی دعوت کو عروج عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی دعوت دور دور تک پہنچی۔ جن لوگوں نے نبی کو ستایا، ایک وقت آیا وہ نبی کے غلام بنے، ایک وقت آیا نبی کے ماتحت بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنی ذات کا انتقام لے سکتے تھے، اس حالت میں بھی نبی کا معاف کر دینا یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَأَخْلَاقِهِ الْعَظِيمَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی عادات کا مالک ہونا، اور صرف مالک نہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خدا کا اخلاق کو نبی کی سواری بنا دینا، نبی کو اخلاق پر سوار فرما دینا، یہ دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرماتے وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو احکام عطا فرمائے، جس میں عبادات بھی ہیں، احکام عطا فرمائے جس میں اخلاق و عادات بھی ہیں، احکام عطا فرمائے جس میں معاشرات بھی ہیں، احکام عطا فرمائے جس میں معاملات بھی ہیں، ان کے اندر اعتدال کا ہونا، نہ حد سے گزرنے دینا، نہ حد سے نیچے اترنے دینا، اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ مخلوق کی فکر کرنا، اس کی اجازت بھی نہ دینا، اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، گھر والوں کا خیال تک نہ کرنا، اس سے بھی امت کو منع فرمانا، اعتدال کے ساتھ احکام، یہ دلیل ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے عقائد میں، مسائل میں، اخلاق و عادات میں، رہن سہن اور معاشرات میں، لین دین اور معاملات میں امت کو اعتدال کا درس دیا، اور ایسے مضبوط احکام عطا فرمائے جو آپ کی نبوت و صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات تو بہت بڑی ہے، اگر نبی کے کلمہ گو امتیوں کی بات کی جائے جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ایک جگہ پر جمع کر کے امت کے حوالے کیا، اگر انصاف کی اینک لگا کر دیانت کی آنکھ کے ساتھ دیکھا جائے، رب محمد کی قسم انسان نبی کی نبوت میں بھی شک نہیں کرتا، اور ان لوگوں کی سچائی میں بھی شک نہیں کرتا۔ یہ بات میری نہیں، حضرت امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، جن کے قول کو حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النبراس میں نقل کیا۔ امام شافعی امت کے ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو یکجا جمع کر کے امت کے حوالے کیا۔ امام شافعی کے استادوں میں ایک استاد ہے امام محمد بن حسن شیبانی، جو شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا۔ حضرت امام شافعی امام محمد کے بارے میں فرماتے ہیں، لو نظر الیہود والنصارى فی کتب الامام محمد لآمنوا بلا شک، فرماتے ہیں اگر دنیا کے یہودی اور عیسائی اگر تعصب کی اینک اتار کر دیانت کے ساتھ امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، خدا کی قسم نبی کی نبوت کی صداقت کا یقین کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے، حضرت امام صاحب کی سچائی کو بھی مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بھی مانیں گے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں وَأَحْكَامِهِ الْحِكْمِيَّةِ، اللہ کے نبی کے احکام کا اعتدال پر مشتمل ہونا آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ وَإِقْدَامِهِ حَيْثُ يُحْجِمُ الْأَبْطَالُ، اور اللہ کے نبی کا میدان میں اس طرح کود جانا جہاں پر بڑوں بڑوں کی بس ہو جائے، اللہ کے نبی کا تنہا چلے جانا
یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ جہاں پر بہادری اور بہادری کی انتہا ہو، آمینہ کے لال کی شجاعت کی ابتدا ہو، جہاں پر انسانیت پیچھے ہٹ جائے، اللہ کے نبی آگے بڑھ جائیں، اور صرف بڑھے نہیں بلکہ یہاں تک بڑھے کہ دنیا آپ کو امام المجاہدین تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، میدان میں کود جانا آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ حضرت امام غزالی کی دلیل کا خلاصہ پھر سمجھیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، حضور آپ سچے نبی، آپ کی صداقت پر دلیل کیا؟ فرماتے ہیں نبی کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، نبی کے سر کے بالوں سے لے کر اللہ کے نبی کے مبارک پاؤں کے ناخن تک، نبی کے جسم کا ایک ایک حصہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک نبی کا وجود اطہر، نبی کا با کمال ہونا، نبی کا کامل اور مکمل ہونا آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر نبی کی نبوت کی صداقت پر قرآن نہ بھی ہوتا، وجود نبوت دلیل نبوت تھا۔ اگر حدیث نہ بھی ہوتی، وجود نبوت دلیل نبوت ہے۔ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نہ ہوتے، آپ کا وجود اطہر ہی آپ کی نبوت کی دلیل ہوتا۔ اگر آپ کا ذوق تازہ، توجہ میری طرف ہو، ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، جس طرح حضور کی نبوت پر سب سے بنیادی اور مضبوط دلیل میرے نبی کا وجود ہے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا وجود ہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا۔ اسی طرح قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ، اور فقط ہمارا نہیں، نبی کے صحابہ سے لے کر آج تک امت کا متواتر عقیدہ، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو نبی بھی اپنی دنیا کی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نے قبر اور برزخ میں نبی کے جسم کو حیات اور زندگی عطا فرمائی، نبی کی مبارک روح کو بھی حیات اور زندگی عطا فرمائی۔ یاد رکھنا ہمارے اس عقیدے پر خدا کا قرآن بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، سورۃ النساء آیت نمبر 69، سورۃ الانفال آیت نمبر 33، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ میرے نبی کی قبر کی حیات پر بخاری کی روایت، والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، بخاری کی روایت، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسلم کی روایت، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، ابو داؤد کی روایت، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، نسائی کی روایت، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، ابن ماجہ کی روایت، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، نبی اللہ حی یرزق، میرے نبی کی حیات پر مستدرک حاکم کی روایت، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، میرے نبی کی حیات پر مسند بزار کی روایت، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تورز علی اعمالکم فما کان من حسن حمدت اللہ علی وما کان من سیئ استغفرت اللہ لکم، میرے نبی کی حیات پر، اللہ کے نبی کی زندگی پر جلاء الافہام کی روایت، من صلی علی عند قبری سمیتہ، میرے نبی کی حیات پر مصنف کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان، صحابی رسول کا فرمان، یا رسول اللہ استسقِ لأمتی کا فإنہم قد حلقوا، میرے نبی کی حیات پر امام سخاوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حضرت شیخ الحق محدث دہلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کے بقول امت کا
اجماع موجود ہے، حضرت کاندھلوی کے بقول امت کا اجماع موجود ہے، لیکن حضرت ننوتوی فرماتے ہیں دنیا والوں اگر نبی کی حیات پر قرآن نہ بھی ہوتا، میرے نبی کی زندگی پر نبوت کا فرمان نہ بھی ہوتا، میرے نبی کی حیات پر کائنات کی کوئی دلیل بھی نہ ہوتی، میرے نبی کا وجود اطہر ہی یہ حیات اور زندگی کی دلیل ہے۔ جیسے میرے نبی کا جسم نبی کی نبوت کی دلیل، میرے نبی کا جسم نبی کی قبر کی حیات کی دلیل ہے۔ وجہ یہ ہے حضرت ننوتوی فرماتے ہیں اللہ نے امتی کو جس مٹی سے بنایا اسے زمین کہتے ہیں، آمینہ کے لال کو جس خمیر سے بنایا اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت میں خدا نے حیات رکھی، نبی کے وجود اطہر میں بھی خدا نے حیات رکھی، یہی وجہ جنت میں وبا نہیں، نبی کے جسم اطہر سے لعاب نکلے، خدا نے اس میں بھی وبا نہیں، خدا نے شفا رکھی۔ جنت میں بدبو نہیں، نبی کے وجود اطہر سے پسینہ نکلے، خدا نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ نبی کے جسم اطہر سے بول و براز نکلا، خدا نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ نبی کے جسم اطہر سے خون نکلا، اللہ نے اس میں بھی خوشبو رکھی۔ اللہ نے جنت میں حسن رکھا، نبی کو کائنات کے حسن کا مرکز بنایا، خدا نے جنت میں مکھی کا وجود نہیں رکھا۔ اللہ نے نبی کے جسم اطہر پر بھی 63 سال تک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، خدا نے جنت میں نیند نہیں رکھی۔ اللہ نے نبی کے قلب اطہر میں بھی نیند نہیں رکھی، خدا نے جنت میں موت نہیں رکھی۔ نبی کے قلب اطہر میں بھی خدا نے موت نہیں رکھی۔ جنت میں جو نکاح میں آ گئی وہ ہمیشہ کے لیے کبھی نکاح سے نہیں نکلے گی، نبی کے نکاح میں بھی جو آ گئی وہ ہمیشہ کے لیے نبی کی وفات کے ساتھ، نبی کے انتقال کے ساتھ، نبی کے وصال مبارک کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے نکاح سے نہیں نکلتی۔ یاد رکھنا ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، نبوت کا فرمان بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس امت کا اجماع بھی موجود ہے، ہم نے حضور کو نبی مانا، ہمارے پاس معجزات مبشرات دلائل کی دنیا موجود ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوتا وجود نبوت ہی دلیل نبوت تھا۔ بالکل اسی طرح آمینہ کے لال کی قبر کی حیات پر اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، آمینہ کے لال کی حیات پر نبوت کا فرمان بھی موجود ہے، آمینہ کے لال کی حیات پر امت کا اجماع بھی موجود ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے لیے نبی کا وجود نبوت کی دلیل کے لیے کافی، نبی کی قبر کی حیات کے لیے بھی وجود نبوت کافی تھا، یہ اللہ کا کرم سمجھیے، دیوبند والوں کا احسان سمجھیے۔ انہوں نے قرآن بھی دیا، نبوت کا فرمان بھی دیا، امت کا اجماع بھی دیا۔ عرض میں نے یہ کیا اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، نبوت پہ دلیل کیا؟ امام غزالی نے فرمایا نبی کے جسم اطہر کو دیکھتے جاؤ گے، آپ کی سیرت کو پڑھتے جاؤ گے، احوال پر غور کرتے جاؤ گے، تمہارا ضمیر بھی گواہی دے گا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ امام راضی اٹھ کے آگے فرماتے آؤ تمہیں نبی کی نبوت پہ ایک اور دلیل دے دوں۔ حضور وہ کیا؟ فرماتے نبی کا مکمل ہونا۔ کیا مانا؟ امام راضی نے فرمایا اختصار کے پیش نظر بات مختصر کرنے لگا۔ امام راضی فرماتے ہیں ادعا ذالک الامر العظیم بین اظہر قوم لا کتاب لهم ولا حکمت معهم۔ توجہ رکھیے، اللہ کے نبی کے امتی حضرت امام راضی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسی قوم کے درمیان اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، ایسی قوم کے درمیان اعلان نبوت فرمایا جن کے پاس دانائی، حکمت، عقل و دانش کی نعمت موجود نہیں، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا۔ وَبَيَّنَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے انہیں قرآن پڑھایا بھی ہے، نبی نے انہیں قرآن سمجھایا بھی ہے۔ وَعَلَّمَهُمُ الْأَحْكَامَ وَالشَّرَائِعَ، اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں رہ کر جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سمجھایا۔ وَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی کے امتی امام راضی کی دلیل پہ غور کرنا، فرماتے اللہ کے نبی نے ایسی قوم میں آ کر یہ دعویٰ کیا لوگو میں اللہ کا نبی ہوں جن کے پاس کتاب نہیں،
جن کے پاس حکمت نہیں اور وہ انسانیت کی بستی میں اتنا گر چکے، دنیا کا کوئی بادشاہ ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کا کوئی حکمران انہیں اپنا ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا اور 23 سال کا مختصر سا عرصہ اللہ کے نبی نے ان 23 سالوں میں ان لوگوں پر محنت کی جن پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، خدا کے نبی نے ایسی جماعت تیار فرمائی، اگر مدینہ میں بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہے، ہوا بھی ان کے حکم کو ہزاروں میل کے فاصلے پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہ رکا لکھ کر عمر بن عاص کے حوالے کر دیں، عمر بن عاص اگر دریائے نیل میں ان کا رکا ڈال دے، وہ بھی روانی کے ساتھ پانی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی حکومت دی، اگر اپنا درہ زمین پہ مار دیں، خدا قیامت کی صبح تک مدینہ کو زلزلہ سے محفوظ فرما دیں۔ اگر اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی، اگر تمیم داری کو اپنا کرتا یا چادر دے کر بھیج دیں، وہ تمیم داری جا کر کہے یہ نبی کے غلام کی چادر، اللہ نکلنے والی آگ کو بھی واپس کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر ایسا اقتدار دیا، اگر سفینہ جا کر کہے او جنگل کے بادشاہ، او جنگل کے شیر، اگر تو جنگل کا بادشاہ، میں کائنات کے بادشاہ کا غلام ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں، جس کی بات سن کر شیر بھی نظریں جھکا کر ان کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائے۔ علا بن حضرمی اگر سمندر پر جا کر پانی پہ قدم رکھے، خدا سمندروں میں بھی راستے بنا دے۔ صحابی زمین پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ آسمان سے ملائکہ اتار کر ان کے قرآن سننے کے لیے لینے لگا دے۔ وہ لوگ جو پستی میں اتنا گر چکے، دنیا کا کوئی حاکم ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی نے 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کی جو خود سنبھلے نہیں، دنیا کو سنبھالا ہے، خود راہ پر نہیں ہے، دنیا کو راہ پر چلایا، اور اس نہج پر، اس سٹیج پر اللہ کے نبی کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، ان کے تقوی کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، ان کے تزکیہ کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی، اور امت کو بتا دیا دنیا والوں باقی لوگ وہ ہیں جنہیں چیک تم کرتے ہو، نبی کے صحابہ وہ جنہیں چیک میں نے کیا، باقی وہ جنہیں اچھا تم کہتے ہو، نبی کے صحابہ وہ جنہیں اچھا میں نے کہا۔ نبی نے ایسی جماعت تیار کی، خود راہ پر نہیں، صرف خود راہ پر نہیں، اللہ نے اس جماعت کو اتنا عروج عطا فرما دیا۔ خدا نے قرآن میں 2 حکم نازل کر کے دنیا کو بتا دیا، قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں اگر چاہتے ہو ہمارا ایمان قبول ہو، نبی کے صحابہ جیسا اعمال قبول ہو، نبی کے صحابہ جیسے جو خود راہ پر نہیں تھے، امت کے رہنما بن گئے۔ ہری چند اختر ہندو ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کی محنت کو دیکھا، نبی کی جماعت کو دیکھا، جماعت کے معیار کو دیکھا، نبی کی نبوت کی دلیل کو دیکھا، غیر مسلم ہو کر بھی ماننے پر مجبور ہوا، کہنے پر مجبور ہوا۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور کس کی حکمت نے کیا، یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جزاک اللہ۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، نبی کی نبوت پہ دلیل کیا؟ میں نے 2 دلیلیں عرض کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں وجود نبوت دیکھو گے آپ کو نبوت کی دلیل ملے گی۔ امام رازی فرماتے ہیں نبی کی جماعت دیکھو گے یہ بھی نبی کی نبوت کی دلیل بنے گی۔ اور آسان کرتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں نبی کا معصوم ہونا آپ کے نبی ہونے کی دلیل۔ امام رازی فرماتے ہیں صحابہ کا محفوظ ہونا نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ نبی کی عصمت دلیل نبوت ہے، صحابہ کی حفاظت دلیل نبوت ہے۔ یاد رکھنا، نبی کی عصمت برقرار نہ رہے، نبی کی نبوت برقرار نہیں رہتی۔ صحابہ کی حفاظت برقرار نہ رہے تب بھی نبوت کی صداقت برقرار نہیں رہتی۔
नबी का वजूद भी दलील नबुव्वत, नबी के सहाबा भी वजूद नबुव्वत की दलील हैं। सहाबा की जमात को देखोगे तुम्हें अल्लाह के नबी की सदाकत मिलेगी, नबी की मासूमियत के अकीदे का माना। अल्लाह ने अपने नबी को हर किस्म की नाफरमानी से बचाया। सहाबा के महफूज होने का माना बशर होने की वजह से, आम उम्मती होने की वजह से अगर कभी उनसे खता हो गई, अल्लाह ने दुनिया में कब्र में मामला साफ फरमा दिया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के किसी नबी से भी हिसाब नहीं होगा, नबी के सहाबी से भी हिसाब नहीं होगा। क़यामत के दिन नबी का नाम अमाल भी सिर्फ नेकियों से पुर होगा, सहाबा का नाम अमाल भी, ये नबी की उम्मत में से सहाबा का नाम अमाल भी ये भी नेकियों से पुर होगा। नबी की जमात मुजाहिदीन को देखोगे दलील नबुव्वत मिलेगी। मुजाहिदीन के इमामुल अंबिया को देखोगे दलील नबुव्वत मिलेगी। हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी सीरत इमामुल मुजाहिदीन है। मैंने अपने नबी की नबुव्वत के दलील पर दो दलीलें आपकी खिदमत में अर्ज की। अगर इमाम का वजूद देखोगे ये भी नबुव्वत की दलील बनेगा, मुजाहिदीन को देखोगे ये भी नबुव्वत की दलील बनेगी। इन दोनों को मिला दिया जाए सीरत इमामुल मुजाहिदीन बनती है। आइए अज़्म और इरादा करें, हम रहते दाम तक आखिरी दम तक अपने नबी की नबुव्वत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अल्लाह ने अपने नबी की नबुव्वत की दलील के तौर पर हमें कुरान दिया, हम उसकी भी हिफाजत करेंगे। नबुव्वत का फरमान दिया, हम उसकी भी हिफाजत करेंगे। मेरे नबी की मासूमियत का अकीदा, नबी की नबुव्वत की दलील, हम पहरेदार चौकीदार बनकर इस्मत अंबिया का भी प्रचार करेंगे। अगर दुनिया का कोई फर्द और बशर किसी भी नबी की इस्मत पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा, हम दलील की दुनिया में हर उठने वाली उंगली को वापस करेंगे, हर उठने वाली जुबान को दलील की दुनिया में चुप करेंगे। दलील के साथ, संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, बिल्कुल इसी तरह नबी के सहाबा का महफूज होना ये भी आपकी नबुव्वत की दलील है। हम सहाबा की भी हिफाजत करेंगे, इसलिए कि वो सहाबा फकत सहाबा नहीं, मेरे नबी की नबुव्वत की दलील है। अगर कायनात का कोई बंदा चाहे प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो या दुनिया का कोई बदबख्त हो, मेरे नबी के सहाबा में से किसी सहाबा की हिफाजत पर अगर बात करने की कोशिश करेगा, मेरे रब ने ताकत दी, मेरे रब ने हिम्मत दी। इंशाअल्लाह हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए नबी की इस्मत का भी दिफा करेंगे, सहाबा की हिफाजत का भी दिफा करेंगे। अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने नबी की नबुव्वत के दलाइल की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।